ویلکم بیک ناظرین. اور بڑی ہی ہماری ایک فروٹفل ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس فروٹفل ڈسکشن کو میں چاہتی تھی کہ ہم اس کو مزید بھی بڑھائیں, لیکن ٹائم کی کچھ نہ کچھ کمی تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے کیونکہ ہم باتیں شاید کچھ زیادہ ہی ہماری ڈسکشن کچھ کسی اور ہی ڈائریکشن اور کسی اور ہی ڈیپتھ میں چلی جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں چاہوں گی اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا ریپ اپ کریں. اگر میں آپ سے پوچھوں سر کہ آپ ریپ اپ کریں اس چیز کو کہ آپ کے لیے آپ کی نظر میں عقیدہ آپ کا کس ڈیفینیشن کے اوپر عقیدہ ہے عقیدے کی, آپ مجھے بتائیں. میں آپ کا جواب دینا چاہوں گا. پہلے تو میں کریکٹ کروں اپنا جملہ جو میں کہہ رہا تھا وہ ہے کہ نیور ٹرائی ٹو میک اینی ون لائک یور سیلف, یو اونلی نوز اینڈ گاڈ نوز دیٹ ون آف یو از انف. تو ہم ایک دوسرے کو, جیسے آپ نے کہا تھا بڑا اچھا سوال کہ ایک گھر میں آپ کے رہ رہا ہو تو اس کو آپ چینج کرنا چاہیں. میرے گھر میں ایک شیعہ بچہ رہتا ہے, میں سنی ہوں, میں اس کو کبھی چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ میرے عمل سے جو کچھ دیکھتا ہوگا اچھا ہوگا تو ایکسیپٹ کرے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. دوسرے سوال کا جواب آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور پاک جب آئے تھے تو اگر وہ نہ چھیڑتے عقیدوں کو دوسروں کو تو آج ہمارا آپ مسلمان نہیں ہوتے. تو عقیدے کو چھیڑنا ضروری ہے, لیکن عقیدے کو چھیڑنے کا طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جب کسی سے بات کرنی تو بس نرم لہجے سے گفتگو کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ بتائیے سر, اگر میں آپ سے پوچھوں عقیدے کی ڈیفینیشن. عقیدہ بیسیکلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک نتیجے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, تو عقیدہ انسان کو اس کی حقیقت تک پہنچا دیتا ہے. تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کمنٹر صاحب نے بتایا کہ عقیدہ جو ہے جب تک رسول خدا نے آگے اگر عقیدوں پہ بات نہ کر لیتے تو آج کہتے ہیں اسلام وجود میں نہیں آتا. تو یعنی جس طرح 1,24,000 نبیوں نے ہمیں بتایا کہ عقیدہ اسلام کے حوالے سے یعنی اللہ کو ایک ماننے کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے, سب نے بتایا کہ 1,24,000 انبیاء نے اور کتابوں نے بھی یہی بتایا کہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ ایک اپنی حقیقت تک پہنچنے کے ایک ذریعہ بنائیں. ٹھیک ہے, میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا, عقیدے میں تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے. اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل دینا چاہوں گا جو کہ گاندھی صاحب نے سن 37 میں جب کانگریس گورنمنٹ بنائی تو انہوں نے کہا میں تم کو سادگی کی مثال دینا چاہتا ہوں, لیکن راجا کرشن کی نہیں, میں حضرت عمر حضرت ابوبکر کی دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جن کی سادگی کی مثال تاریخ سے ثابت ہے. صحیح. چلیں, تھینک یو سو مچ آپ کا ہمارے شو پہ آنے کا, تھینک یو سو مچ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا اور اپنی انفارمیشن اور نالج ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. جہاں تک میں نے سمجھا جو عقیدوں کے بارے میں اور عقیدے کو کسی کی بھی اپنے عقیدے کو اسپریڈ کرنے کے بارے میں, پہلے تو عقیدے کے بارے میں جس چیز پہ آپ کا عقیدہ ہے یو شوڈ نو کمپلیٹ اباؤٹ اٹ. اف the information is not complete with you, so I believe کہ آپ کو دوسرے کسی شخص کا عقیدہ چینج کرنے میں بہت بڑی, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا عقیدہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہے تو فرسٹ یو شوڈ نو دیٹ یو بلیو ان سم تھنگ دیٹ از ٹرو, اینڈ اگر آپ کو ایسا بلیو لگتا ہے تو آئی تھنک یو شوڈ بی اوپن ٹو ڈسکشن. واٹ ڈو یو سے؟ بالکل صحیح ہے, یہ ڈسکشن اس لیے اوپن کرنا ضروری ہے کہ سامنے والے شخص کو آپ جب تک دعوت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے عقائد اور عقیدوں کو ایکسپلور کرے. ٹھیک ہے. اچھا سر, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی اور ہم نے پورے ایک آپ نے بھی ایک بات کی کہ اگر وہ آتے ہی لوگ عقیدوں کو نہیں ٹچ کرتے, موو نہیں کرتے, انسپائرڈ نہیں کرتے لوگوں کو, تو یہ ہمارا مذہب اتنا جلدی اور اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا جو آج تک پھیل رہا ہے. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرنے کا طریقہ تھا وہ بھی ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے عقیدوں کو پھیلانے کے لیے. انہوں نے بحث نہیں کی, ہم نے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ٹچ مووڈ اینڈ انسپائرڈ. پہلے 40 سال تک لوگوں کو ثابت کیا کہ یہ صادق اور امین ہے, جبکہ ضرورت نہیں تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب دنیا میں تشریف لائے تو ثابت کیا, اور اس طرح ثابت کیا کہ پھر جو الفاظ نکلے منہ سے اس میں پاور. جو الفاظ نیچے اگر آ جائیں تو آپ کے پاس جنات کے سوال کرنے کیوں آتے ہیں؟ بالکل صحیح. اس لیے کہ آپ نے 40-50 سال آپ نے محنت کی ہے, آپ نے اپنے آپ کو بنایا ہے, تو لوگ مجھ سے پوچھے نہیں آتے جنات کے بارے میں, آپ کے پاس جاتے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ آپ کا, تھینک یو سو مچ آپ کا ہمارے ساتھ شو میں رہنے کا. اور جہاں تک عقیدے کی بات ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کسی کا عقیدہ چینج کرنا تو تلوار کے زور پہ نہیں کر سکتے. آپ چاہتے ہیں کسی کا عقیدہ چینج کرنا تو کسی کی جاب چھڑانے کے ڈر سے آپ کسی کا عقیدہ چینج نہیں کر سکتے, کسی کو لالچ دے کے بھی نہیں کر سکتے. شاید وقتی طور پہ آپ کی بات وہ مان لے, آپ کی ہاں میں ہاں ملا لے, لیکن وہ اپنا عقیدہ انٹرنلی اپنے مائنڈ کے اندر نہیں چینج کرے گا جب تک کہ آپ اس کو ٹچ کریں, موو کریں, انسپائرڈ کریں. اپنے عقیدے پہ آپ کا خود کا اتنا بلیو ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو وہ آپ کی پرسنالٹی کے ہر ایک اسپیکٹ پہ ہو, آپ کی بات کرنے کے لہجے میں بھی وہ عقیدہ ہو, آپ کے سوچنے کے طریقے میں بھی ہو, آپ کے ایکسپریشن میں بھی ہو. تو اسی لیے جب آپ روزے رکھتے ہیں
اور جب آپ اس روزے کی حالت میں باہر جاتے ہیں تو وہ آپ کی شکل پہ, آپ کے کیا کہیں گے ایکشنز پہ, آپ کے لہجے میں وہ نرمی ہونی چاہیے جو ایک اس انسان کی جو اپنی نفس پہ قابو کرتا ہے, نہ کہ غصہ, نہ کہ گالی, نہ کہ کسی کے لیے کوئی نہ کوئی گرج ہو. سو آپ سے ہوگی کل ملاقات ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اینڈ اوور ٹو یو. بہت شکریہ بیٹا. یہ بہت بڑا موضوع ہے اور اسے ہم ایک پروگرام 2-4 پروگرام میں نہیں ختم کر سکتے. پہلے تو یہ کہ ہمارے کانسیپٹ جو اس حوالے سے اس موضوع کے ساتھ ہے وہ بنے ہی نہیں ہے. عقیدہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی قوت ہے. جس طرح گاڑی کے اندر جب انجن چلتا ہے پیٹرول کے بعد تو ایک فورس پروڈیوس کرتا ہے جس کو ہم ہارس پاور کہتے ہیں, اور وہ فورس جو ہے وہ گاڑی کو اس کی منزل کی طرف لے جاتا ہے. عقیدہ وہ فورس ہوتا ہے انسان کے اندر. عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے, عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, مگر جس کا عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے کو ہمیشہ صحیح مانتا ہے کیونکہ اس کی سچائی اس عقیدے کے اندر ہوتی ہے, اس کے اپنے عقیدے میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقیدہ انسان کا بعض دفعہ ایسا ہو, مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے گزرے, ہسٹری بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے, برتر سمجھتے تھے, اور کسی اور نسل کو وہ بدتر سمجھتے تھے, گھٹیا سمجھتے تھے, نیچے درجے کی سمجھتے تھے. ہٹلر نے لاکھوں انسان کو مروا دیا, قبلے خان اور چنگیز خان نے لاکھوں انسان کو مار دیا. ہسٹری بھری پڑی ہے اس قسم کے عقائد سے کہ جس نے دنیا کے اندر ظلم کی ایک داستان چھیڑ دی, قتل و غارت کی ایک ان گنت لکیر کھینچ دی. اور ایسے ایسے ظالم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے صرف اپنے عقیدے کی وجہ سے بے گناہ انسانوں کا خون بہایا, معاشرے تباہ کر دیے, بہت کچھ کر دیا. مگر اس کے برعکس وہ عقیدہ بھی ہوتا ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر اس کے پیروں پہ کھڑا کرتا ہے, انسان کو زمین سے اٹھا کر فلک کی طرف لے جاتا ہے, انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلا کر جنت کی طرف لے جاتا ہے. وہ عقیدہ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے. تو عقیدہ کوئی بھی ہو اس میں پاور بہت ہوتا ہے. ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ جن چیزوں پر ہمیں عقیدہ ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے, کتنا ہے, کیا وقت آنے کے اوپر ہم اس عقیدے کے اوپر کھڑے رہ سکتے ہیں کہ نہیں. کمانڈر صاحب ہمارے ساتھ تھے, ایک اور بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے. فوج کے اندر عقیدہ ہی ہے وہ چیز ہے جس کے لیے ایک فوجی اپنی جان دے دیتا ہے, شہادت قبول کرتا ہے. اس عقیدے کی طاقت اس کے اندر ساتھ ہوتی ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو, مجھے, ہم سب کو اپنے عقیدے پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ جو خوشیاں زندگی میں ہمارے پاس ہیں ہم خوشیوں کو دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.